بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی مقدس، معطر اور متبرک گھڑیاں اپنے اختتام کو پہنچی اور ماہ شوال المکرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو عید الفطر مبارک ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی چاند کے نظر آنے کا اعلان ہوتا ہے تو اعتکاف سے اٹھ کر بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ ساری رات کہ جس کو شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کر کے، رکوع و سجود کر کے اور اس کی بارگاہ میں عبادت کر کے اس سے یہ درخواست کرنی ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہماری ماہ رمضان کی عبادت و ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پہ بہترین اجر عطا فرما۔ تو ہم ان لمحات کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، کھیل کود کی نظر کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آپ کی خدمت میں ایک حدیث طیبہ عرض کرتا ہوں، جسے جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس حدیث طیبہ کو نقل کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو ماہ صیام میں ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ تو آپ کی خدمت کریمہ میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے امتیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو اس کی نظر رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب میرے امتی دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کے وقت بھوک اور پیاس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو وہ مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تیسرا انعام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے امتیوں کے لیے، کہ جو میرے امتی ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور ہر رات ان کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ان امتیوں کے لیے جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خاطر جنت کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جنت، میرے ان بندوں کے لیے مزین ہو کے تیار ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی ہے، انعام کی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میرا رب
میرے گناہ گار امتیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے بہا مغفرت فرماتا ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ میں پورے ماہ رمضان میں جتنے بندوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر میرے گناہ گار امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے طلب ثواب کی خاطر شب عیدین یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات شب عیدین طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ رات ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات بازاروں میں گھومنے اور پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات غفلت کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں تو ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ اے اللہ ہماری ماہ رمضان المبارک کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔